الرحیم حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے ببرکت ایام میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے قرآن اور کربلا کے نام سے دروس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج اس سلسلے کی پہلی نشست قرآن اور عظمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلہ کربلا کے سالار ہیں، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لخت جگر ہیں، سید الشہداء ہیں، قیامت تک آنے والے مجاہدین اسلام کے قائد ہیں۔ آپ کے متعلقہ اور آپ کے فضائل و مناقب میں قرآن مجید میں 4 قسم کی آیات طیبات ہیں۔ سب سے پہلے وہ آیات طیبات ہیں جو عمومی طور پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کو بیان کرتی ہیں۔ تو چونکہ آپ بھی اہل بیت اطہار کے عظیم فرد ہیں تو ظاہر ہے آپ بھی ان آیات طیبات میں شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ آیات طیبات ہیں جن میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں، کیونکہ آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلے ہیں، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہوتے رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا بیٹا ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، اور تقریباً 6 سال تک آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے ہیں۔ تو آپ بھی صحابی ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل و مناقب پہ جو آیات طیبات ہیں وہ آپ کی عظمت اور آپ کے کمالات پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی وہ آیات طیبات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے انسان کامل کے لیے جو اخلاقیات اور جو اعمال کو کرنا بیان کیا ہے۔ اگر ان آیات طیبات کو دیکھا جائے جن میں نماز ہے، روزہ ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، صدق ہے، صبر ہے، استقامت ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے خلوص ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا ولولہ، جوش اور جذبہ ہے، اور اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دینے کے احکامات ہیں۔ تو ان آیات طیبات کے تناظر میں اگر ہم آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری آیات طیبات بدرجہ کمال آپ کی ذات پہ پورا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ ان کا بہترین نمونہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جو وہ ان آیات طیبات میں جو فضائل و کمالات بیان ہوئے، آپ ان کا مصداق ٹھہرے، آپ نے کما حقہ ان پہ عمل کیا، تو ان آیات پر عمل کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے تو وہ آپ کا مقام و مرتبہ ٹھہرا، بلکہ آپ تو ایسے لوگوں کے قافلہ سالار ٹھہرے۔ اور تیسری قسم کی وہ آیات طیبات ہیں جو شہداء کرام کی عظمت اور ان کے کمالات اور ان کے اخروی درجات پر دلالت کرتی ہیں، اور چونکہ آپ سید الشہداء ہیں، قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے شہیدوں کے امام ہیں، تو وہ آیات طیبات بھی بدرجہ اولیٰ آپ کی فضیلت اور آپ کے کمالات کو بیان کر رہی ہیں۔ تو ہم ان 4 اقسام کی آیات میں سے چند آیات طیبات آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے طور پر پیش کر کے آپ کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 اہل بیت اطہار کے حق میں بڑی عظیم آیت ہے اور ان کی پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، یعنی خوب ستھرا کر دے۔ یہ آیت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حق میں ہے۔ اب ان اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں جن کے حق میں یہ آیت طیبہ ہے؟ تو یہ بات قرآن مجید کے سیاق و سباق سے اور اس آیت طیبہ کے تحت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی ہیں اور ائمہ کے اقوال ہیں، ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بھی ہیں، اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے رشتے بھی ہیں، اور اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد بھی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بدرجہ اولیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شامل ہیں۔ تو جتنی بھی اہل بیت اطہار ہیں ان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی چونکہ نمایاں ہے، اور آپ بھی بطور خاص اس آیت طیبہ کے مصداق ہیں جن سے اللہ رب العزت نے نجاست کو دور کیا اور انہیں خوب پاک اور ستھرا کر دیا۔ دوسری آیت طیبہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں اس تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی میں اپنے نبوت کے کارناموں کا تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، سوائے اس کے کہ تم میرے قریبیوں کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ مودت کرو۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریبی کون ہیں جن کے ساتھ محبت کرنا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہم پہ فرض کی ہے؟ تو اس میں ایک تو وہ سارے اہل بیت اطہار جن کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر ہے وہ شامل ہیں، اور پھر ایک مقام پہ ان میں سے بطور خاص آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کا ذکر کیا کہ یہ میرے قرابت دار ہیں۔ تو جہاں دوسرے لوگ قرابت دار ہیں وہاں یہ بھی قرابت دار ہیں، اور پھر ان کی شان اس آیت طیبہ کے تحت مزید اس طرح واضح ہوتی ہے کہ بطور خاص المعجم الکبیر کی روایت میں اور دیگر شروحات اور تفاسیر کی جو روایات ہیں ان میں آقا علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک تیسری آیت طیبہ جو آپ کے مقام و مرتبے پہ دلالت کر رہی ہے وہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ جب نجران کے عیسائی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مباہلے کی دعوت دو۔ تو جب آقا علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تو وہ آیات طیبات قرآن مجید کی آیت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ تم ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وانفسنا وانفساکم، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم لعنت بولتے ہیں جھوٹوں پہ۔ تو اس آیت طیبہ میں جو لفظ آیا ابناءنا وابناءکم، آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ مباہلے کے لیے نکلے تو آقا علیہ السلام کے جو بیٹے نواسے آپ کے ساتھ ہیں جنہیں قرآن نے آپ کا بیٹا کہا، وہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور ایک چوتھی آیت طیبہ جو آپ کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 103، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب یہ جو حبل اللہ کہا گیا، اللہ کی رسی، اس سے کون مراد ہیں؟ تو سوائق المحرقہ کے اندر علامہ ابن حجر الہیثمی مکی نے صفحہ نمبر 151 میں لکھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کی آل کے عظیم امام ہیں، وہ اس آیت طیبہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نحن حبل اللہ، ہم وہ اللہ کی رسی ہیں جنہیں تھامنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو سارے اہل بیت اللہ کی رسی ہوئے، تو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اللہ کی رسی ہیں، حبل اللہ ہیں۔ تو یہ چند آیات طیبات اس اعتبار سے جو اہل بیت اطہار کی عظمت پہ دلالت کر رہی ہیں، اور انہی میں عظمت ہے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، وہ آیات طیبات جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان پہ دلالت کر رہی ہیں، اور انہی کے اندر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی ہے، کیونکہ آپ کی جو ولادت مبارکہ ہے وہ 5 شعبان 4 ہجری کو ہے، اور آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے تقریباً 6 سال کا عرصہ اپنے آقا علیہ السلام کی صحبت میں گزارا، آقا علیہ السلام کی تربیت میں گزارا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف اعزازات بیان کیے، مختلف کمالات بیان کیے اور ان کے مقام و مرتبے بیان کیے۔ مثلا
ایک مقام پہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ ایک مقام پہ ارشاد گرامی اولئک هم المتقون، یہی لوگ اہل تقوی ہیں۔ اور ایک مقام پہ ارشاد گرامی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ہدایت چاہتے ہیں تو انہیں اس طرح ایمان لانا پڑے گا جس طرح میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی اگر یہ ویسے ایمان لے آئیں جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اسی طرح تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ بیان کرتے ہوئے سورہ الحدید کی آیت طیبہ ہے، فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر کیا، چاہے وہ سابقون الاولون ہوں، ان کے بعد ایمان لانے والے ہوں، اور پھر ان کی پیروی کرنے والے صحابہ ہوں، ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لانے والے چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں، وہ انصار میں سے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ کے ساتھ راضی ہو گئے، اللہ ان کے ساتھ راضی ہو گیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے وہ جنتیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ انہی نہروں میں جنتوں میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ رب العزت نے جو سچا ہونے کا پروانہ عطا کیا، اور جو انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا، اور انہیں جو جنتی ہونے کا پروانہ عطا کیا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی شامل ہیں۔ یہ خوشخبریاں، یہ فضائل و مناقب آپ کے لیے بھی ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے ذکر کیے ہیں۔ اور تیسری قسم کی وہ آیات طیبات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایک رجل قرآنی کے اوصاف کو بیان کیا، تقوی، پرہیزگاری، صبر، استقامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی کہ اگر یہ چیزیں کسی کی شخصیت کے اندر ہوں تو وہ بندہ وہ مرد عظیم ہے جو اللہ رب العزت کا مطلوب ہے، جو قرآن کا مطلوب ہے۔ تو جب ہم آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ آپ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، کئی حج آپ نے پیدل چل کے کیے، پھر صدقہ و خیرات دینے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، یہ ساری خصوصیات آپ کے اندر موجود تھیں۔ اور پھر آپ نے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا دین آیا ہی اس لیے ہے، سورہ الفتح شریف کے اندر جو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی آیت نمبر 28 کے اندر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام ادیان پہ غالب کر دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جہاد کے لیے آپ کے جو کارنامے ہیں، ان سب کو اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ سورہ آل عمران کی جو آیت طیبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو اگر ہم امت مسلمہ میں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت اس آیت طیبہ پہ پوری اترتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے تقوی اختیار کیا ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ایسا تقوی جو قرآن مجید کا مطلوب تقوی ہے، جو اللہ رب العزت کا حکم جس تقوی کے بارے میں آیا ہے، ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور پھر جس طرح آپ نے میدان کربلا میں اپنے خاندان کے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک قربان کروا کے، اور پھر اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنی ہر چیز لٹا کے اللہ رب العزت کے دین کی جو مدد کی ہے، اللہ رب العزت کے دین کی جو نصرت کی ہے، اگر اس اعتبار سے آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کی آیت طیبہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورہ الصف کی آیت نمبر 14 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو اگر تاریخ اسلام میں دیکھا جائے تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اکابرین صحابہ کے بعد جس دور میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس دور میں اور پھر آپ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں میں آپ سے بڑھ کر کس نے اس طرح اللہ کے دین کی خدمت کی ہوگی اور اللہ رب العزت کے دین کی مدد کی ہوگی؟ تو اگر قرآنی شخصیت کے طور پہ اور رجل قرآنی کے طور پہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو صبر، استقامت، خدمت، قربانی، ہر چیز
آپ کی ذات مبارکہ میں ہمیں بدرجہ اولا اور بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو قرآن مجید کی آیات طیبات ہیں ان میں جو فضائل و مناقب بیان ہوئے آپ ان کے مصداق بھی ٹھہرتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری قسم آیات طیبات کی جو بطور خاص میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اس سے مراد وہ آیات طیبات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے شہداء کے فضائل و مناقب کو ذکر کیا۔ اور آپ تو سید الشہداء ہیں، قیامت تک آنے والے مجاہدین اور شہداء کے آپ سالار ہیں، تو آپ کی عظمت تو ان آیات طیبات میں بدرجہ اولا موجود ہے۔ مثلا سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ رب العزت کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور 70 اور 71 کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ رب العزت کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئے کہ وہ مر گئے، وہ فوت ہو گئے، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے انہیں جو عطا فرمایا وہ اس پہ خوش ہیں اور فرحت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ شہداء کی عظمت والی آیات طیبات، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ کے ہاں انہیں اتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ انہیں حاصل ہے کہ وہ اس پہ خوش ہیں۔ تو یہ جب شہداء کے حوالے سے ہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سید الشہداء ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کئی پہلوؤں سے ان آیات طیبات سے واضح ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن اور عظمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند پہلو تھے جو میں آج کے اس پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعہ کربلا کے حقیقی مقاصد کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔